بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر کا دن ہم پاکستانیوں کی زندگی میں کچھ ایسی ہی تلخ یادیں رکھتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا، یعنی پاکستان بنگلہ دیش والا علاقہ جو تھا، بنگال جو تھا، وہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ 16 دسمبر کے روز 2014 میں 16 دسمبر کے روز پشاور میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ تو سب سے پہلے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایسا سیاہ ترین دن ہے جس کے زخم کو ہر سال تازہ کر دیا جاتا ہے۔ ملک کے اندر ہونے والی تقریبات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم اس واقعے پر بہت شرمندہ ہے اور آنے والے وقت میں اس سے سبق حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ملک پاکستان کو جو نقصان ہوا اس پر بھی دل بہت دکھتا ہے۔ در حقیقت یہ سب کچھ خود فریبی ہے جس میں ہماری سیاسی جماعتیں اور دیگر ملکی ادارے برابر کے شریک ہیں۔ حالیہ دور میں جنرل باجوہ بھی اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کا جو واقعہ تھا وہ صرف اور صرف سیاسی فیلئر تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پاکستان میں انتخابی مہم جو کہ 1 جنوری 1970 کو شروع ہوئی تھی، وہ تقریباً 11 ماہ چلتی رہی۔ اس میں شیخ مجیب نے 6 نکات اور بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کے نعروں کے ساتھ حصہ لیا۔ مسٹر بھٹو نے پورا سال 6 نکات کی کوئی مخالفت نہ کی، جبکہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے انہی نکات کی بنیاد پر انتخابی مہم چلائی۔ مجیب الرحمان نے مغربی پاکستان میں 6 قومی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، مگر بھٹو نے مشرقی پاکستان میں پی پی کا ایک بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، جبکہ مسلم لیگ، جماعت اسلامی، نواب زادہ نصر اللہ کی قومی جمہوری پارٹی نے مشرقی پاکستان کی بیشتر نشستوں پر اپنے اپنے امیدوار نامزد کیے تھے۔ دراصل عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں علاقائی جماعتیں تھیں اور ان دونوں کے مشرق اور مغربی بازوؤں میں الگ الگ حاصل اکثریت کرنے سے ملک کے 2 ٹکڑے ہونے کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ اس کی پیش گوئی مولانا مودودی نے 1970 میں نہرو پارک، سنت نگر، لاہور کے جلسے میں یوں کی تھی کہ اگر یہ 2 علاقائی جماعتیں اکثریتی ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں پہنچ گئیں تو ملک کے متحد رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی، مگر اس وقت تک روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر اس قدر دھول اڑائی جا چکی تھی کہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ مسٹر بھٹو ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، چنانچہ جب انہوں نے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان اور ڈاکٹر جاوید اقبال کو پی پی میں شمولیت کی دعوت دی تھی تو ان دنوں ان سے ان کا پروگرام پوچھا تو بھٹو صاحب نے کہکا لگا کر دونوں سے یہی کہا تھا کہ پروگرام کیا ہے، عوام کو بیوقوف بنا کر اقتدار حاصل کرنا ہے۔ تب اصغر خان نے یہ کہہ کر پی پی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی کہ میں عوام کو بیوقوف بنا کر اقتدار میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اصغر خان اور ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے حالیہ انٹرویوز میں یہ راز افشا کر چکے ہیں۔ 7 دسمبر 1970 کو قومی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے، جس کی 313 نشستوں میں سے 300 پر چناؤ ہوا، باقی 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کی گئی تھیں۔ 300 قابل انتخاب نشستوں پر 162 میں مشرقی پاکستان اور 138 مغربی پاکستان کی تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے 162 میں سے 160 نشستیں جیت کر قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی، جبکہ باقی 2 نشستوں میں سے ایک پر قومی جمہوری محاذ کے جناب نور الامین اور دوسری پر اقلیتی بدھ رہنما راجہ توی دیورائے منتخب ہوئے۔ پی پی کو مغربی پاکستان سے 81 نشستیں حاصل ہوئیں، جن میں بھاری اکثریت یعنی 63 نشستیں پنجاب سے تھیں، کیونکہ پنجابی کشمیری عوام کی اکثریت بھٹو کے کھوکھلے نعروں روٹی کپڑا اور مکان اور ہم کشمیر کے لیے 1000 سال لڑیں گے پر مر مٹی تھیں۔ باقی صوبوں سے پی پی کی جیتی ہوئی نشستوں کی تعداد کچھ اس طرح تھی:
سندھ میں 30 میں سے 17، صوبہ سرحد میں سے 1، بلوچستان کی کل 4 نشستوں میں سے 0۔ یوں انتخابات 1970 نے بھٹو کو اپوزیشن لیڈر کا مقام دیا، جو انہیں کسی طور پر گوارا نہ تھا۔ جنوری 1971 میں جنرل ضیاء ڈھاکہ ایئرپورٹ پر شیخ مجیب الرحمان کو ملک کا آئندہ وزیر اعظم قرار دے چکے تھے، جبکہ شیخ مجیب نے ان نکات کو صرف انتخابات جیتنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ وہ مغربی پاکستان کے دیگر لیڈروں سے کہہ چکے تھے کہ 6 نکات کوئی حدیث نہیں، اسمبلی میں ان پر بات ہوگی، لیکن بھٹو صاحب نے وسط جنوری 1971 میں پی پی کے وفد کے ہمراہ ڈھاکہ جا کر مجیب الرحمان کے ساتھ سودا بازی کی بھی کوشش کی۔ کشتی میں دونوں لیڈروں نے بوڑھی گنگا کی سیر بھی کی اور بھٹو نے 5.5 نکات تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر پھر آدھے نکتے پر بات اٹک گئی۔ اگر بھٹو مخلص ہوتے تو وہ ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے دیتے تو اس آدھے نکتے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، لیکن دراصل وہ مرکزی سطح پر مجیب سے اقتدار میں شرکت کی ضمانت چاہتے تھے، یہ کہ انہیں نائب وزیر اعظم یا صدر مملکت کا منصب دیا جائے، لیکن مجیب نے ایسی یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا جو شخص اپنے ڈیڈی کا وفادار نہیں رہا وہ ناقابل اعتبار ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سکوت ڈھاکہ پر مگرمچھ کے آنسو بہانے کی بجائے ہم تلخ حقائق کا جائزہ لیں، جن کے سبب ہمیں مشرق پاکستان میں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا۔ خرابیاں تو پورے پاکستان بننے کے بعد ہی واضح ہو گئی تھیں، جن کا احاطہ کرنا تفصیل طلب ہے۔ اس لیے اس وعدہ خلافی پر مشرق پاکستان میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور احتجاج کو دبانے کے لیے 25 مارچ کو پورے مشرق پاکستان میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ہماری مغربی پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت نے سکھ کا سانس لیا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا، جبکہ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ برا وقت آنے والا ہے اور پاکستان بہت جلد جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹنے والا ہے۔ پھر 16 دسمبر 1971 کا وہ دن آیا جس دن پھر 16 دسمبر 1971 کا دن آیا جس دن بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بنگالیوں نے اپنی ایک علیحدہ ریاست بنا لی جو بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پاکستان ایک علیحدہ ریاست بن گیا، پاکستان بنگلہ دیش سے ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف 16 دسمبر 2014 میں پشاور میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ آرمی پبلک سکول کا سانحہ ایک ایسا ہی دکھ ہے جو تا عمر ساتھ رہنے والا ہے۔ سانحہ اے پی ایس کی بات کرتے ہوئے آج بھی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اس حملے میں 8 سے 18 سال کی عمر کے 132 طلبہ اور سکول کے عملے کے 17 افراد شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب العضب کو مزید تیز کر دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کا اعلان کیا۔ ملکی سیاسی قیادت کے ساتھ اتفاق رائے سے 20 نکات پر مشتمل ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا۔ دہشت گردوں کو سزائیں دلانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد غیر اعلانیہ پابندی بھی اٹھائی گئی، لیکن سانحہ آرمی پبلک سکول کے شہید طلبہ اور دیگر افراد کے لواحقین آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ متاثرین نے تحقیقات کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا۔ فروری 2018 میں پشاور ہائی کورٹ نے سانحہ اے پی ایس میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو پولیس تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم جاری کیا۔ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کی جانب سے اپریل 2018 میں دائر کی گئی درخواست پر اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان میاں محمد ثاقب نثار نے وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کو نوٹسز جاری کیے۔ 5 اکتوبر 2018 کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا تحریری حکم جاری کیا۔ 14 اکتوبر 2018 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں جسٹس محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں سانحہ اے پی ایس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا۔ کمیشن کے قیام کے تقریباً 2 سال بعد جون 2020 کے آغاز میں کمیشن نے اپنی کارروائی مکمل کر لی، جبکہ کمیشن کی جانب سے
ثانیہ میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین سمیت 135 سے زائد افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ کمیشن کے ارکان نے پاک فوج، پولیس، سی ٹی ڈی کے اعلیٰ افسروں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے۔ 4 اگست 2020 کو ثانیہ اے ایس پی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر اٹارنی جنرل پاکستان کو حکومت سے ہدایت لینے کا حکم دیا۔ اس موقع پر والدین کی جانب سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا کہ پہلے دن سے ہی انصاف مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک انصاف نہیں ملا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں والدین سے بے حد ہمدردی ہے، اب کیس سپریم کورٹ کے پاس ہے، والدین کو انصاف ضرور ملے گا۔ 25 ستمبر 2020 کو سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اور اٹارنی جنرل کے کمنٹس کو پبلک کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اوپر سے کارروائی کا آغاز کریں، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچ سکے۔ عدالت میں موجود شہید بچوں کے والدین نے کہا کہ یہ واقعہ دہشت گردی نہیں، ٹارگٹ کلنگ تھی۔ ہمارے بچے واپس نہیں آ سکتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور کے بچوں کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو۔ ساری عمر نیچے والوں کا احتساب ہوا، اس واقعے میں اوپر والے لوگوں کو پکڑا جائے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ اس کیس کو ہم چلائیں گے۔ عدالتی حکم پر ثانیہ کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ پبلک کر دی گئی، جس میں ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے خلاصے میں کہا گیا کہ ہماری شمال مغربی سرحد بہت غیر محفوظ ہے، جہاں سے حکومتوں کے مابین اور بین الاقوامی سمجھوتوں کے تحت مہاجرین کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ان حقائق کے باوجود انتہا پسند عناصر کو مقامی آبادی کی طرف سے مدد فراہم ہونا ناقابل معافی جرم ہے۔ جب اپنا ہی خون دغا دے تو ایسے ہی تباہ کن سانحات رونما ہوتے ہیں۔ ایسے عناصر کی وجہ سے نہ صرف محدود وسائل میں کیے گئے سیکیورٹی انتظامات ناکام ہوتے ہیں بلکہ دشمن کو اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایجنسی افرادی قوت، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کتنے ہی وسائل کیوں نہ رکھتی ہو، ایسے واقعات روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے جب اندر سے ہی مدد فراہم کی گئی ہو۔ رپورٹ میں ثانیہ کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا۔ 3000 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا کہ غداری کے سبب سیکیورٹی پر سمجھوتہ اور دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ دہشت گردوں کو مقامی افراد کی طرف سے ملنے والی سہولت کاری ناقابل معافی ہے۔ حملے میں شہید بچوں کے والدین نے عدالت سے سابق آرمی چیف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، سابق وزیر داخلہ اور دیگر حکام پر مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی۔ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ کے طلب کرنے پر وزیر اعظم عمران خان عدالت پیش ہوئے۔ عدالت کے روبرو انہوں نے کہا کہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں، ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے۔ دوران سماعت وزیر اعظم نے جج صاحبان سے مکالمے میں کہا کہ بچوں کے والدین کو اللہ صبر دے گا، میں پہلے بھی ان سے ملا تھا، اب بھی ملوں گا، یہ بھی پتہ لگایا جائے کہ 80,000 جانوں اور 480 ڈرون حملوں کا ذمہ دار کون ہے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے وزیر اعظم عمران خان سے استفسار کیا کہ وزیر اعظم آپ ہیں، یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے، بطور وزیر اعظم ان سارے سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ بینچ کے رکن جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم صاحب ہمارا کوئی چھوٹا ملک نہیں، دنیا کی چھٹی بڑی آرمی ہے، آپ مجرمان کو مذاکرات کے لیے میز پر لے آئیں۔ کیا ہم ایک بار پھر سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں؟ جسٹس قاضی امین صاحب نے حکومت کی جانب سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مبینہ مذاکرات کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آج پھر 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر والے دن یہ زخم دوبارہ سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان معصوم بچوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری ویڈیوز کو شیئر کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔